اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم محرم سیریز پر بات کر رہے ہیں اور ہم جہاں پر ابھی پہنچے ہیں وہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ اس کی چند احادیث میں آپ کو بتاؤں گا یہاں، اور پھر آج ہی انشاءاللہ اس کا جو حضرت عمر کی خلافت کا جو دور ہے اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ پھر آگے حضرت عثمان کا دور آئے گا، وہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس دور میں روایات ہمیں کیا کیا بتا رہی ہیں۔ یہاں ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ مسند احمد کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 89۔ اس کا متن کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن منبر پر خطبہ کے لیے تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کا تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر کی یاد تازہ کی، پھر فرمانے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 2 مرتبہ ٹھونگے ماری۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ مرغ سرخ رنگ کا تھا۔ میں نے یہ خواب حضرت ابو بکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کو ایک اجمی شخص قتل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں، اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ اپنے دین کو ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی خلافت کو جس کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب اگر میرا فیصلہ جلد ہو گیا تو میں مجلس شورا ان 6 افراد کی مقرر کر رہا ہوں۔ یعنی جس طرح سورہ شورا میں آتا ہے نا کہ آپ مسلمانوں کے کہنے سے اپنا امیر خلیفہ مقرر کرے، تو اس آیت کا حضرت عمر نے یہ مطلب نکالا کہ میں 6 بندے یہ رکھ کے جا رہا ہوں، نام بتا کے جا رہا ہوں، یہ ان بندوں میں سے کوئی ایک بندے کو چن لینا۔ ابھی پھر آگے اس آیت کا مطلب کس طرح نکال رہا ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ مقرر کر رہا ہوں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی ہو کر تشریف لے گئے تھے، جب تم ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو تو ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ مسئلہ خلافت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، میں اپنے ہاتھوں سے اسلام کی مدافعت میں ان لوگوں سے قتال کر چکا ہوں۔ یعنی یہ ان کے ساتھ کوئی لڑ بھی چکے تھے۔ ابھی وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ یہ لڑے تھے یہ روایتیں نہیں بتاتی۔ کچھ یہودی لوگ تھے، ابھی خلافت یہودی تو نہیں آگے کریں گے، خلیفہ وہ تو نہیں بنیں گے، خلیفہ تو مسلمانوں میں سے کوئی نکلے گا۔ تو وہ آگے کیا کون سے لوگ تھے یہ نہ انہوں نے بتایا ہے نہ روایات بتاتی ہیں۔ قتال کر چکا ہوں، یہ لوگ دشمنان خدا، کافر اور گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے کلالہ سے زیادہ عام مسئلہ کوئی نہیں چھوڑے جا رہا۔ یعنی انہوں نے پھر کچھ کلالہ کے مسئلے کے بابت بات کی ہے۔ جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہو، اور اللہ کی قسم نبی کی صحبت اختیار کرنے کے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے ہوں سوائے کلالہ کے مسئلے کے۔ یعنی یہاں کوئی کلالہ کا مسئلہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی بات ہوئی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض بھی ہوئے تھے، یہ ان بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 افراد ہیں ان سے اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے، ان سے خود سے ناراض رہے ہیں انہی احادیث کے مطابق۔ آپ روایات پڑھیں گے کہ ہر صحابی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی سے کم کسی سے زیادہ مسئلہ رہا ہے، لیکن یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ دل پہ بات کو نہیں لیتے تھے، بات کو رفع کر دیتے تھے۔ کہ اس کلالہ کے مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت ناراض ہوئے تھے، یعنی ان کے ساتھ ناراضگی کا بھی اظہار ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے میرے سینے پر مار کر فرمایا تمہارے لیے اس مسئلے میں سورۃ نساء کی وہ آخری آیت جو گرمی میں نازل ہوئی ہے کافی ہے، یعنی آپ کے لیے قرآن پاک کی وہ جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے وہ بہت ہے، یعنی کوئی بات چیت ان کی ہوئی تھی ان کی مسئلے پر۔ اس آیت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سبھی کے علم میں ہے، وہ حل آ جائے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے مختلف شہروں میں جو امراء اور گورنر بھیجے ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، یعنی جو انہوں نے اپنی حکومت میں رہ کر شہر فتح کیے تھے ان پر وہ امراء بھیجتے تھے، گورنر بھیجتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے 3 سال 4 سال، پھر ان کو بلاتے تھے، ان میں جو مال لے کر وہ آتے تھے ان کو تقسیم کرتے تھے، خود ہی تقسیم کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے آدھا ان کو دیتے تھے، آدھا بیت المال میں جمع کر لیتے تھے، وہ گورنر کی خدمت کے طور پر اس کو دیتے تھے، اور وہ ان کی عادت تھی، اور وہ جو اپنا ان سے آدھا لیتے تھے وہ خود نہیں رکھتے تھے، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور وہ پھر لوگوں میں اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو امراء اور گورنر میں بھیجتا ہوں وہ اسی لیے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، نبی کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی ان کا طریقہ بیان کریں۔ ابھی وہ جو طریقہ بیان کرتے تھے لوگ، کیونکہ یہ جو مسجد ہوتی ہے یہ ان کا اس طرح سمجھو کہ جس طرح عدالت ہوتی تھی اسی طرح گورنر کی عدالت یہ مسجد تھی۔ جمعے والے دن یہ خطبہ گورنر دیتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مولوی کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ یہ کل حکومت نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے، مولویوں نے ان پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی انہوں نے محکمے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے تھے، فیصلے وہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو وہ سنتیں بیان کریں اور میرے سامنے ان کے وہ مسائل پیش کریں جن کا ان کے پاس کوئی حل نہ ہو۔ لوگوں، تم 2 ایسے درختوں میں سے کھاتے ہو جنہیں میں گندا سمجھتا ہوں۔ ابھی وہ پھر کچھ اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان میں ایک لہسن اور دوسرا کچا پیاز ہے جس کے کھانے سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے منہ سے بدبو آتی تھی تو وہ آپ کو حکم دیتے تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دو، یہاں تک کہ جنت البقیع تک پہنچا کے لے کے آ جاؤ اس کو۔ اگر کوئی شخص انہیں کھانا ہی چاہتا ہو تو پکا کر کھا لے کہ ان کی بو مر جائے۔ راوی کہتے ہیں یہ خطبہ فرمایا اور بدھ کو، مثلا اس سے ہفتے کے اندر بدھ کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے اور اس کا نمبر ہے 4758۔ ابھی اس حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شورا نے فیصلہ کس طرح کیا۔ جو شورا حضرت عمر نے 6 بندوں کی بنائی تھی، انہوں نے فیصلہ کس طرح کیا تھا۔ اس حدیث میں ہے وہ 6 آدمی جن کو حضرت عمر نے خلافت کے لیے نامزد کیا گیا تھا، ان میں یہ نام بتاتا، لیکن یہ نام بھی اس حدیث کے مطابق 5 بتائے جا رہے ہیں: علی،
عثمان، زبیر، طلحہ، یہ 4 ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف، ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنایا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے، مشورہ کیا، یہ آپس میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ شورا کا فیصلہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ شورا کا فیصلہ کس طرح ہو رہا ہے۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، فیصلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے خلیفہ آپ ہی میں سے چن لوں، یعنی میں خلیفہ کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی خلیفہ میں چن لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ اس الفاظوں کے ساتھ ان سے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میں اس شرط پر خود کو اس فیصلے سے بری کروں گا کہ آپ مجھے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیں کہ میں آپ میں سے ایک کسی کو خلیفہ چنوں۔ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے، آپ روایتیں سب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روایتیں کتنا وہ اختلاف رکھتی ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، یعنی سب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، آپ ہم میں سے کسی کو چن لو۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف کو دے دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے، یعنی ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے، یعنی جو 5 بندے تھے، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو، یعنی سب اس کو، وہ بتانے والا کہتا ہے کہ سب کی نظر جو حضرت عبد الرحمن بن عوف پر تھی، سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان کی بیعت کی، مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، تو عبد الرحمن رات گئے میرے یہاں آئے، یعنی کوئی 2-3 دن کوئی لگے تھے ان کو فیصلہ کرنے میں۔ پھر مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بتا رہے کہ وہ رات گئے میرے پاس، حضرت عبد الرحمن آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بلا کے لے کے آ جائیے۔ وہ اس کو بتا رہا ہے کہ جاؤ زبیر اور سعد کو لے کے آ جاؤ۔ اور غالباً دوسرا یہ جو اس کا نام انہوں نے نہیں بتایا ہے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن، چھٹا سعد ہے، اس کو اس نے بلایا۔ ابھی ان میں سے 2 کو بلاتا ہے، زبیر اور سعد کو، جو مصور کو کہتا ہے کہ جا کر ان کو لے کے آ جاؤ۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا کے لے آیا، انہوں نے ان سے مشورہ کیا، مثلا ان سے کوئی بات چیت کی، پھر مجھے بلایا اور کہا علی کو بلا کے لے کے آ جاؤ۔ ابھی یہ ہر بندے کو پھر علیحدہ علیحدہ بلا رہا ہے، علی کو بلا کے لے کے آ جاؤ۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی کچھ بات چیت کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ پھر علی ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی، اور ان کو اپنے لیے، یعنی حضرت علی کو اپنے لیے امید تھی کہ شاید یہ مجھے خلیفہ چن لیں گے۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے میرے لیے عثمان کو بلانے کے لیے کہا گیا کہ ابھی عثمان کو لے آؤ۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے اس سے بھی بات کی۔ آخر صبح کو مؤذن نے اذان دی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا، یعنی پھر وہ جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے
उन सब के जो अमीर जो लोग थे, उनके जो कायद थे, उनको बुलाया। उन लोगों ने उस साल हज उम्र के साथ किया था। जब वो सब लोग जमा हो गए तो अब्दुर्रहमान ने खुतबा पढ़ा, यानी अभी उन लोगों के सामने इसने ऐलान करना था। इसने जो उनसे इख्तियार लिया था, अभी जिस पर इसने फैसला रखा है, उसके लिए वो अभी उन लोगों को बताएगा। सब लोग जमा हुए तो अब्दुर्रहमान ने खुतबा पढ़ा। अम्मा बाद के बाद कहा, ए अली, यानी हजरत अली से मुखातिब है, मैंने लोगों के ख्यालात मालूम किए, यानी कुछ लोगों से पूछा है, और मैंने ये देखा कि वो उस्मान को मुकद्दम समझते हैं। यानी मैंने ये देखा है कि लोग उस्मान को ज़्यादातर मुकद्दम समझते हैं और उनके बराबर किसी को नहीं समझते, इसलिए अपने दिल में कोई मेल पैदा न करना। फिर मैंने कहा, ए उस्मान, आप इसे अल्लाह के दीन और रसूल की सुन्नत और दो खुलफा के तरीके मुताबिक तुमसे बेअत करता हूँ। यानी मैं बेअत करता हूँ कि आप अल्लाह ताला का रसूल जिस तरह काम कर रहा था उसके दीन, यानी अल्लाह ताला जिस तरह हुक्म देता है कुरान, उसके मुताबिक, और जो पहले दो खुलफा कर गए उनके तरीके पर तूने अमल करने हैं। चनाचा पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनकी बेअत की, फिर सब लोगों ने, मुहाजिरीन, अंसार, फौजों के सरदारों और तमाम मुसलमानों ने बेअत की। तीसरा खलीफा चुनना जा रहा है, लेकिन तीनों के चुनने की जो है वो तरीका है वो अलग-अलग है। एक में एक बैठक पर जमा हो जाते हैं और वो एक खलीफे को चुन लेते हैं। दूसरा, जब वो मरता है तो एक बंदे का नाम बता के जाता है। तीसरा, फिर 6 बंदों के नाम बताता है और कहता है इनमें से चुनना है, बाकी कोई नहीं चुना जा सकता। अभी फिर ये रिवायत आगे आपको बताएंगी कि ये अभी जब ये तीसरा खलीफा, जब उसको बागी लोग कत्ल करते हैं या जिस उसकी रहाइश पे, तो वो तीसरा क्या करता है, ये फिर आपको पता चलेगा जब हम आगे रवायत को देखेंगे कि आया तीसरे ने क्या तरीका इख्तियार किया था और फिर ये हालात किस तरह रुख चेंज होती जा रहे हैं, रुख नया इख्तियार करते हैं, ये आपको इस तरह पता चलेगा। लिहाजा आप इन रिवायात के कहने पर मत चलना, कुरान को पकड़ें, अपना ईमान बचाएं। लान तान करने या इनके कामों पर आप अपने ये जो काम का निभर करना या इनका ये कहना कि ये हमारे लिए कुछ कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपका अपना ईमान है जो आपको अपनी जान छुड़ाएगा। लिहाजा आप सिर्फ इनको नॉलेज के तौर पर तो पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इनको अकीदा ना बनाए, अकीदा कुरान से लें। लिहाजा नाज़रीन, हम हज़रत उमर की खिलाफत को यहीं कंक्लूड करेंगे। आगे हज़रत उस्मान की खिलाफत के बारे में रिवायत का आप बता रहे हैं, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह।